نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اللهم رب زدني علما وألحقني بالصالحين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا آمنت بالله صدق الله خالقنا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ انتہائی واجب الاحترام حاضرین و سامعین کرام، ہمارا قرآن پاک کا درس سورہ احزاب جو 33 نمبر سورت ہے، اس کی 8 آیتیں، یہاں تک 2 درس ہو گئے تھے۔ آج آیت نمبر 9 تا 27، لیکن ایک دن کا درس نہیں ہے، یہ 2-3 دن لگیں گے اس پہ۔ واقعہ خندق، جنگ احزاب بھی کہتے ہیں، خندق کا واقعہ بھی کہتے ہیں، 27 نمبر آیت تک۔ پھر وہاں سے آیت نمبر 28 سے لے کر 35 تک پیارے عقائد و جان کے ازواج مطہرات کا ذکر شروع ہوگا، اور پھر 36 تا 40 حضرت زید بن حارثہ اور حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح اور ان کا جو واقعہ ہے وہ سنائے گی۔ احزاب، اس سورت کا نام احزاب بھی ہے اور خندق، چونکہ ان میں جو غیروں نے حملہ کیا تھا تو ان کے صد-باب کے لیے خندقیں کھودی گئی۔ اب میں تفصیل سے ان کا واقعہ بیان کرتا ہوں۔ کریم اللہ یہاں سے فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، لبیک یا رب، اذکرو، یاد کرو، نعمت اللہ، اللہ کی نعمت، علیکم، اپنے اوپر، اذ جاءتکم، کہ جب آئے تمہارے پاس، جنودن، لشکر ہے، فارسلنا علیہم ریحا، ان لشکروں پر ہم نے ہوا بھیجی۔ ریاح، کئی بار یہ بات ہو چکی ہے کہ رحمتوں کی ہوا کو ریاح جمع ریاح آتی ہے، واحد ریح۔ ریح جو ہے یہ مضر ہوا، طوفانی ہوا، نقصان دہ ہوا، عذاب کی ہوا، تو ان پر اللہ تعالیٰ نے آندھی، ریح ہوا یعنی آندھی بھیجی۔ وجنوداً لم ترہو، ایسے لشکر ان پر بھیجا کہ جو تمہیں نظر نہیں آ رہا تھا، جس کو تم نہیں دیکھ رہے تھے۔ وکان اللہ بما تعملون بصیرا، اور بے شک اللہ تعالیٰ جو تم کرتے ہو اس کو دیکھ رہا ہے، تمہیں جزا اور سزا بھی دے گا۔ لشکر آئی تھی، کون تھی؟ جو اس نے جنگ احزاب کے دن کیا، ان نعمتوں کے بارے میں اللہ فرماتا ہے کہ وہ نعمت یاد کرو۔ اور جنودن، لشکریں، غزوہ خندق بھی کہتے ہیں اور احزاب بھی، جو جنگ احد کے بعد بنو نذیر کو ان سے جنگ ہوئے، انہیں اللہ کے نبی نے جلا وطن کیا اور خیبر کی طرف بھیج دیا۔ انہوں نے انتقام لینے کے لیے وہاں سے لے کر 20 افراد لے کر مکۃ المکرمہ پہنچے، اور وہاں قریش کو تیار کیا۔ قریش تو ویسے بھی پہلے سے غصے میں تھے، جنگ بدر میں شکست سے فاش ہوئی، پھر اس کے بعد جنگ احد، اور جنگ احد میں جو طے پایا تھا کہ جنگ صغریٰ فلاں مقام میں آنے والے سال میں ہماری جنگ ہوگی، پیارے عقائد و جان صحابہ سمیت وہاں پہنچ گئے، لیکن یہ ڈر کے مارے میں نہیں آئے۔ اب یہ بھی اس بات کو پسند کرتے تھے کہ ہم سے کوئی مل جائے اور ہم ان کے خلاف لڑیں۔
تو تمام مشرک و اہل کتاب یعنی قریش، غطفان اور یہود، بنو نضیر، بنو قریظہ وغیرہ سب مل کچھ اعلانیہ طور پر سامنے آئے اور کچھ اندرونی طور پہ اسلام کے خلاف لڑ رہے تھے۔ دشمن دو قسم کے ہوتے ہیں، یہ دشمن بڑا ایزی ہوتا ہے جو سامنے سامنے لڑے، لیکن ایک ہوتا ہے کہتے ہیں آستین کا سام، پھر اس سے بچنا بھی بڑا مشکل ہوتا ہے۔ اب یہ جو ہے نا آستین کے سام بن گئے تھے، پیارے قائد و جان کا کلمہ پڑھتے تھے، نماز پڑھتے تھے، مسلمانوں سے ملتے تھے، بڑے فصاحت بلاغت سے بولتے تھے، لیکن اندرونی طور پر اپنی سازشیں انہوں نے جاری رکھی۔ یہ منافقین تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان پر ایسے ہوا بھیجی۔ اب ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، اب یہ خندق ان کی کھدائی کہ پیارے عقائد و جہان نے تمام صحابہ کو جمع کیا، مشورہ، وہاں سے اطلاع آئی۔ یہاں سے دیکھیں انہوں نے ذکر کیا ہے کہ اذ جاؤکم، جب آئے تمہارے پاس، من فوقکم ومن اسفل منکم، اوپر سے مدینہ منورہ سے اور نیچے سے، شہر کے ہر طرف سے انہوں نے گہراؤ ڈال دیا، محاصرہ ڈال دیا، یعنی بنو غطفان اور کفار نجد و اسد۔ غطفان تو وادی مدینہ کے اوپر جانب سے یعنی مشرق کی طرف سے آئے، جن کے سردار عیینہ ابن حسین فرازی، یہ الگ الگ ان کے بڑے بڑے سردار تھے، اور عامر ابن طفیل تھے، ان کے ساتھ یہود بھی تھے، اور کفار قریش مع بنی کنانہ، ان کے ساتھ یہ بھی یعنی قبائل بھی تھے، مکے والوں کے ساتھ مزید قبائل بھی انہوں نے جمع کر دیے تھے۔ تو بنی کنانہ یہ وادی مدینہ کی نیچے جانب یعنی سمت مغرب سے آئے، جن کے سردار ابو سفیان تھے۔ تو رب کریم نے فرمایا وَإِذَّاقَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ، وہ نعمت یاد کرو کہ تمہاری آنکھیں جو ہیں اور وہ بالکل کھلی رہ گئی ہیں، اور آپ کے آنکھیں جو ہے نا وہ انتہائی یعنی دیکھ رہی تھی کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ ایک تو غربت کا عالم ہے، بے سر و سامان ہے، تعداد جو ہے وہ کم ہے، ہر اعتبار سے مشکلات ہیں، اور ہر طرف سے انہوں نے گھیراؤ ڈالا ہے۔ تو غزوہ خندق کا واقعہ 4 یا 5 شوال کو ہوا، یعنی 5 ہجری یا 4 کو۔ پیارے عقائد و جان نے مدینہ منورہ سے بنو نضیر کو ان کے ایک بڑی بدعہدی کی وجہ سے جلا وطن کیا۔ یہاں اہل کتاب کے 3 بڑے بڑے گروہ تھے، بنو نضیر اور بنو قریظہ اور بنو قینقاع۔ مشرک جو تھے وہ اوس اور خزرج تھے، انہوں نے کلمہ پڑھا تھا اور مخلص مسلمان ہو گئے تھے، لیکن یہ لوگ اپنے آپ کو پڑھے لکھے کہتے تھے۔ اور انسان کے اندر تھوڑی سی وہ ہو نا، وہ پھر ایک انسان ہے نا کمزور ہے، وہ بڑی آسانی سے وہ کہتے یار کیا، لیکن جن کے اندر تھوڑی سی ہوا، وہ کہتے یار میں تو ان سے دیکھوں گا، میں تو نہیں چھوڑوں گا۔ اب اللہ کے نبی دعوت دے رہے ہیں اخلاص کے ساتھ، لیکن وہ کہتے نہیں یہ ہمارے بڑے کیسے بنیں گے، ہم اس شہر کے ہم ہیں، مدینہ منورہ کو آباد کرنے والے ہم ہیں، بڑے بڑے لیڈر ہم ہیں، اور یہ تو ان پڑھ لوگ ہیں۔ یہ اکثر میں ممبر پر بھی کہتا ہوں کہ اپنے آپ کو پڑھا لکھا، تکبر کی وجہ سے کہنا یہ تو منافقین کا طرز تھا کہ ہم پڑھے لکھے لوگ ہیں، اور یہ عرب والے تو ان پڑھ ہیں، امی لقب پانے والے۔ تو بولا اور کہتے تھے ہمارے نبی تھوڑی ہے تو ان پڑھوں کے نبی، بڑا ان کے اندر تکبر اور غرور تھا۔ تو جب ان کو جلا وطن کیا، یہود مکہ پہنچے یہ 20 افراد لے کے، اور قریش کو پھر عقائد و جہان سے جنگ کرنے پر ابھارا۔ پھر یہی یہود قبائل غطفان، قیس، فیلان وغیرہ کے پاس گئے اور جا بجا دورے کیے، سارے کفار کو اس جنگ پر آمادہ کیا۔ جب سب قبیلے مسلمانوں سے جنگ کرنے پر آمادہ ہو گئے تو بنو خزاعہ، یہ عرب مکے کی طرف سے یہ قبیلہ رہتا تھا، بعض انہوں نے پیارے عقائد و جان ان تمام تیاریوں کی خبر دے دی کہ اسلام کے خلاف بہت بڑی سازش
اور یہ حملہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ پیارے آقا دو جہان علیہ الصلوۃ والسلام نے مسلمانوں کو جمع کیا، اس سے مشورہ لیا۔ سلمان فارسی، چونکہ فارس کے رہنے والے تھے، انہوں نے ایک بڑا اچھا مشورہ دیا کہ ہمارے ہاں یہ طریقہ ہے کہ مدینہ منورہ کے آس پاس خندق کھودنے کا انتظام فرمایا، اور خود بنفس نفیس پیارے آقا دو جہان کھدائی کے کام میں شرکت فرمائی۔ ابھی خندق کھود کر فارغ ہی ہوئے تھے کہ 12,000 یا 10,000 کا لشکر جو ہے مسلمانوں پر ٹوٹ پڑا، مگر خندق دیکھ کر وہ حیران ہو گئے، کیونکہ اہل عرب نے اس سے پہلے کبھی خندق نہ دیکھی۔ یہ کیا کیا انہوں نے؟ پیارے قائد و جہاں جس سن کھڑے تھے، پیچھے پہاڑ تھا، آگے خندق، اور وہ بھی 15 فٹ نیچے۔ اب وہ کرے یہ کیا کیا انہوں نے؟ اب یہاں آ کر انہوں نے 20 یا دن یا 24 یا 1 مہینہ انہوں نے مسلمانوں کا گھیراؤ کیا ہوا ہے، اور یہاں بھی لکھا ہے کہ 20 دن منورہ کا پیارے مدینہ المنورہ کا محاصرہ رکھا، جس سے مسلمان سخت پریشان ہو گئے۔ اس وقت مسلمانوں کی مالی حالت بھی بہت نازک تھی۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد فرمائی کہ ان پر سخت ٹھنڈی تیز ہوا تاریک رات میں بھیجی، جس سے کفار کے خیمے اکھڑ گئے، جانور جو ہے نا کھلے بھاگ گئے، آدمی زمین پر گر گئے۔ قدرتی فرشتے آئے جنہوں نے کفار کے دلوں پر روب ڈال دیا، تمام کفار بھاگے، مگر یہ ہوا صرف کفار کے لشکر میں تھی، ورنہ یہ تو آمنے سامنے تھے، لیکن مسلمانوں پر کچھ بھی نہیں ہے۔ کفار اس کشمکش میں اپنا سامان ساتھ نہ لے جا سکے، وہ بھی چھوڑ کے بھاگ گئے۔ اور اتنے میں ان کے اور بھی اب یہ تو کوشش کر رہے تیر وغیرہ برسا رہے تھے، ایک تو آیا چند اپنے آپ کو بڑا شہ سوار کر رہا تھا، کہہ رہا تھا، چند افراد کا سادہ میرے قائد و جہان نے علی کرم اللہ وجہ الکریم کو فرمایا ذرا اس کا کام تمام کریں، آئے 2-3 تار پھر مارے، ختم کر دے اس کو بھی، وہاں فضا کر دے۔ یہاں نعیم بن مسعود، یہ بنو غطفان کے رئیسوں میں تھے، یہ پیارے قائد و جان کے پاس اور اسلام قبول کیا، یہ بھی ان کے لیے بڑا مسئلہ۔ اب بولے یا رسول اللہ میں نے تو کلمہ پڑھ لیا، اب جو ہم نے اس کے خلاف جو ہے نا کفر کے خلاف کچھ کرتے ہیں۔ کیا کیا کہ بولے ان کے درمیان پھوٹ ڈالتے ہیں۔ وہاں گئے اور پہلے جو ہے نا اہل کتاب کو، یہود کو کہا کہ دیکھیں یہ ہو سکتا ہے کہ یہ مشرکین نہ تمہارے ساتھ کوئی غداری کر لے، تمہیں یہاں تنہا چھوڑ دے گا تو پھر مسلمان تمہیں نہیں چھوڑیں گے، تم ایسے کرو کہ ان کے 10 افراد جو ہے نا یرغمال بنا لو، بولے ہمارے ساتھ رہیں گے، اگر تم بھاگو گے نا تو ہم ان کو مار دیں گے۔ یہ بات ان کے اندر ڈال دی، وہ بولے یار یہ بھی تو صحیح ہے، یہ تو بھاگ بھی سکتے ہیں۔ ادھر جا کے اب ان کو تو پتہ نہیں تھا کہ یہ بھائی یہ تو مسلمان ہوئے۔ پھر ابو سفیان کے پاس گئے، بولے دیکھیں یہ لوگ لگ رہے کہ آپ پر بدگمانی کر رہے ہیں اور یہ کچھ خطرناک لگ رہے ہیں، لیکن اس کی بات نہ ماننا، اگر یہ کچھ خطرے وہ کر رہے ہیں۔ تو جب ان کے پاس آیا بولا ہمیں جو ہے نا، آپ جب بات ہوئی کہ حملہ کر تو بولے نہیں بھائی ہمیں 10 افراد دے دو تاکہ وہ ہمارے پاس رہیں، کل کو آپ چلے بھی جا۔ بولے یہ کیا ہو رہا ہے، بدگمانی کر رہے، یہ بھی ڈر کے دیکھ اہل کتاب جو ہے نا۔ اچھا انہوں نے پھر یہودیوں جو مدینہ المنورہ میں رہتے تھے ان سے انہوں نے لنک ملا کر وہ انہوں نے بھی غداری کی، حالانکہ انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ ہم آپ کے ساتھ لڑیں گے رسول اللہ، لیکن اب پھر ادھر یہ واقعہ آگے آ رہا ہے کہ ان کے جو منافقین تھے وہ خندق چھوڑ کے بھاگے، اور اس میں معجزات بھی کافی سارے رونما ہوئے کہ حضرت عبداللہ بن جابر کیونکہ 3 دن تک بھوکے رہتے تھے، پتھر پیٹ پر بھاگ کر خدائی کر رہے ہیں، اور صحابہ کرام تو عشق مصطفیٰ میں اشعار پڑھ رہے ہیں، یا رسول اللہ تیرے نام پر سب کچھ قربان، لڑیں گے جھگڑیں گے۔ اتنے میں عبداللہ ابن جابر رضی اللہ عنہ دیکھا کہ پیارے قائد و جان ایک بڑا خندق پتھر آیا کہ وہ کوئی توڑ ہی نہیں سکتا، پیارے قائد و جان بنفس نفیس نیچے اترے ہو یہ ایک وار کیا تو وہ ریزہ ہو گیا۔ وہ گھر گئے، بولے بیوی کو بولے کہ پیارے قائد و جان بھوک کے حالت میں 3 پتھر پیٹ پہ باندھے کچھ کھانے کا کرتے،
اس نے بولا وہ بس اتنا جوک پڑا اور ایک بکری کا بچہ یہی ہے. بولا تو بچوں پیس لے اور یہ بکرا ذبح کیا، بولا تیاری کرے. اس نے کہا کہ اب جائیں لیکن کم افراد لے آنا. اب عقائد و جان کے ساتھ ہزاروں کی تعداد سے 1000 افراد ہیں. اب اگر پورے آ گئے تو کیا کریں گے؟ بہرحال حضرت عبداللہ بن جابر رضی اللہ عنہ بولے یا رسول اللہ آپ چند افراد کے ساتھ اتنے کلو جو ہے یعنی 5 کلو اور ایک چھوٹے بکری کا بچہ میں نے بندوبست کیا آپ آئے. اب پیارے عقائد ہو جائے خاندان والو، حضرت عبداللہ بن جابر نے دعوت کی سب آ جاؤ. اور یہ بھی اور کہا کہ آپ جائیں اور ہانڈی کو نا نیچے نہ اتاریں اور آٹا جو ہے نا ابھی تو رکھے میں آ رہا ہوں. اور پیارے قائد ہو جان تشریف. بیوی بھی بڑی پریشان. بولا میں نے تو آپ کو بولا تھا کہ چند افراد تو سب آگے کیا ہوگا؟ بولا میں نے ایسے ہی کہا تھا. اب پیارے قائد ہو جہاں نے اپنے اتباع سے کیا، اب حضور جان نے ان کا کام جانا. اب پیارے عقائد و جان اب اس میں بھی پتہ چلتا ہے کہ عقائد و جان کو پہلے سے پتہ تھا، ورنہ اب وہ 10 افراد کا کھانے کے لیے 1000 افراد لے جانا یہ کوئی عام انسان تھوڑی تھی. حضور تو جانتے تھے کچھ نہ کچھ بندوبست ہے. اب گئے تو بولے آٹے میں لعاب مبارک ملا، بولے ایک عورت اور بلاؤ اور بولے روٹیاں پکاؤ بس. اور ادھر ہانڈی پر جو ہے نا وہاں جب آپ نے لعاب مبارک ڈالے بولے اس سے بس برتن بھرتے رہو کھلاتے رہو. 1000 افراد آتے گئے اور کھاتے گئے کھاتے. بولے جیسے آٹا تھا جیسے ہانڈی تھی ویسی کی ویسی رہے. ہاں تو یہ ایک معجزہ وہاں پہ رونما ہوا. پیارے عقائد و جان کے لعاب مبارک بھی ایسے کہ جس کنویں میں ڈال دے اور پانی نہ بھی ہو کڑوا بھی ہو تو پانی بھی بھرا ہو جائے اور میٹھا بھی ہو جائے. تو باہر ان لوگوں کے لیے یہ نصیحت ہے جو کہتے ہیں کہ بس ہمارے جیسے ہیں، ہاں بس ہمارے جیسے دیوار کے پیچھے کا پتہ نہیں ہے اور ہمارے نفع نقصان کا مالک نہیں ہے. ارے وہ آپ کے نہیں پورے کائنات کے لیے اللہ تعالیٰ نے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. ہاں اگر آپ غیر ہیں تو یقیناً آپ کے لیے نہیں ہے، مسلمانوں کے لیے رحمت للعالمین ہے، سب کے لیے، لیکن فائدہ مسلمانوں کو ہوتا ہے اس سے. تو یہاں پہ یہ واقعہ رونما ہوا کہ اب ان کے دل جو ہے وہ منہ پر آگے بڑے خوف اور ہراس کا وقت ہے، گھبرا رہے ہیں. وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ ظُنُونَا اور اللہ پر طرح طرح کے گمان کرنے لگے. تم سمجھے کہ اب دنیا سے مسلمانوں کا نام و نشان مٹ جائے گا، لیکن تیار تھے کہ مٹیں گے تو مٹیں گے لیکن رسول اللہ کے غلامی میں. ارادے بڑے پختے تھے کیونکہ کفار نے پوری طاقت سے یلغار کر دی ہے. یہ یاس و امید فطری طور پر تھی، نہ کہ رب تعالیٰ کے وعدوں میں جھوٹ کے احتمال سے. اس لیے اسی گمان پر رب تعالیٰ نے عتاب نہ فرمائے کہ ان کے ارادے پختہ تھے. اور تمام بزرگوں کو مومن فرماتے ہوئے ان کے صبر و استقامت کی تعریف فرمائی. لہذا اس سے اور روافظ کو موقع نہیں مل سکتا کہ دیکھیں وہ تو کیسے مسلمان تھے فلاں تھے فلاں تھے. تو ان کا جوابات بزرگوں نے دیا، علماء کرام نے دیا ہے. اور ان صحابہ کو اللہ نے مومن فرمایا کہ ہنالک ابتلی المؤمنون وزلزلوا زلزالا شدیدا. اور اسی جگہ وہیں پر مسلمان کی بڑا امتحان ہوا، اس کو اللہ نے جھانچا اور خوب سختی سے جھنجھوڑے گئے. اب اس قدر ایک امتحان ہے نا، اللہ تعالیٰ فرماتے امتحان تو لوں گا. غالباً سورہ بقرہ کی 214 نمبر آیات میں کہ تم گمان کرتا ہو کہ ایسے جنت میں جل جاؤ گے. ہم حسبتم تدخلوا الجنۃ ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذین معه متى نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب. بولے ایسے جنت میں نہیں، یہ تو مشکلات تو آئیں گے اور پھر استقامت اپنانے والے کامیاب ہے. تو یہاں دوسری جگہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ.
یعنی غزوہ خندق میں مومنوں پر مصیبتوں پر مصیبتیں ٹوٹ پڑی، ناداری، داخلی دشمنوں یعنی یہود مدینہ کا خطرہ، خارجی دشمنوں کی یلغار، اس کے علاوہ اپنے بے سر و سامانی، یہ ایسی چیزیں تھی جن سے بہادر سے بہادر کے دل وہ جو ہے نا گھبرا جاتے ہیں۔ علماء نے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ایسے افات میں بھی ثابت قدم رہے۔ یہاں پہ دیکھیں وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، اور جب کہا منافقین نے اور ان لوگوں نے جن کے دلوں میں بیماری تھی، منافقت کی بیماری تھی۔ خیال رہے کہ منافق تو دل میں پکے کافر تھے، زبان سے مسلمان تھے، اور یہ لوگ دل کی بیماری میں مبتلا تھے۔ فی قلوبہم مرض، کبھی کہتے تھے کہ اسلام حق ہے، کبھی کہتے تھے کہ یہ باطل ہے۔ مذبذبین بین ذلک لا الہ الا ولا الہ الا ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا، یہ کہتے تھے کہ ہم اللہ اور رسول نے وعدہ نہ دیا، نہ کیا ہم سے مگر دھوکہ اور فریب، اللہ کی پناہ۔ معتب بن قشیر نے کفار کے ہجوم کو دیکھ کر کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو ہم کو روم و فارس کے فتح کے خوشخبریاں سناتے ہیں، ہمارا یہ حال ہے کہ خوف کی وجہ سے اپنے ڈیرے سے باہر نہیں نکل سکتے۔ اس کے ساتھ اوروں نے بھی ہاں میں ہاں ملا دیا کہ واقعی یہ کہتے ہم روم کو فتح کریں، فارس کو فتح کریں گے، اور یہاں ہمارا حال دیکھیں ہمیں کیا ہو رہا ہے۔ اور دوسرے بھی جو بیمار تھے انہوں نے بھی کہا یہ تو واقعی۔ تو اس وقت اللہ فرماتا ہے کہ وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ، ان میں سے ایک گروہ نے کہا، گروہ کون تھا؟ منافقین کا، یا اہل یثرب، یثرب کہا مدینہ منورہ کو، لا مقام لکم فارجعوا، کہ یہاں تمہارے ٹھہرنے کی جگہ نہیں ہے، گھروں کو واپس لوٹ جاؤ۔ وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ، اور ایک گروہ، وہ تو ایک تو ایسے بھاگ گیا، اور ایک اجازت مانگ رہا، یقول میں کہتا ہے ان بیوتنا عورا، ہمارے گھر جو ہے وہ بغیر حفاظت کے غیر محفوظ ہیں۔ وما ہی بعورا، اللہ فرماتے وہ بے حفاظت نہیں ہے، وہ محفوظ ہے، لیکن ان یریدون الا فرارا، یہ اب بھاگنے کے چکر میں ہے۔ اب انہوں نے دشمن کو دیکھا نا، تو مسلمان تو وہ کہتا ارے موت آ گئی تو اس موت سے بڑھ کر کون سی خوش نصیبی ہوگی، لیکن دنیا دار اور کافر کہتا ہے کہ مر جاؤں گا۔ تو معلوم ہوا یہاں انہوں نے کہا یا اہل یثربہ، اے یثرب والے، معلوم ہوا کہ مدینہ منورہ پاک کو اب یثرب کہنا برا ہے، منافقوں کا طریقہ ہے، یہاں بھی منافقین نے کہا یثرب، یثرب۔ اور اللہ رسول کے وعدوں میں جلدی کرنی مومن کی شان سے بعید ہے، ان کے وعدے سچے ہیں اگرچہ بعض میں دیر لگے۔ اب مدینہ منورہ کو طیبہ، بطحہ، مدینہ منورہ وغیرہ پیارے الفاظ سے یاد کیا جائے، کیونکہ یثرب کے معنی ہے مصیبت کی جگہ۔ یہاں فرمایا گیا کہ منافقین اور ضعیف الاعتقاد لوگ اہل مدینہ کو اہل یثرب کہتے ہیں۔ جن بزرگوں نے مدینہ پاک کو یثرب لکھا ہے اس میں تعویل ہے، یا تو حدیث مبارکات ان تک نہیں پہنچی، اور یا انہوں نے اس کے ارد گرد علاقے کو کہا ہے۔ مدینہ تو طیبہ کو یثرب فرمایا ہے، نہ کہ شہر مدینہ کو۔ روح البیان نے فرمایا کہ اس علاقے میں قوم عمالقہ آئی تھی، جن کا سردار یثرب ابن عبیل ابن محلا بن محلا بیل ابن عوس ابن املاق ابن لاد و ابن ارم تھا۔ اس لیے یعنی یہ دیکھیں یہاں شہر عمالقہ کا جو شخص ہے نا یثرب، وہ یہاں رہ رہا تھا، تو اس کی وجہ سے اس کا نام یثرب، یثرب معنی مصیبت، ملامت کرنے والے۔ تو
جیسے ہم نے سورہ یوسف میں سورت نمبر 12 آیت نمبر 92 میں پڑھا تھا، یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کا لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم، اللہ تمہاری مغفرت فرمائے، تمہارے پر کوئی ملامتی نہیں۔ اور فتح مکہ کے دن بھی پیارے قائد و جان نے فرمایا کہ میں تمہارے ساتھ وہ سلوک کروں گا جو میرے بھائی یوسف نے کہا کہ تم پر کوئی ملامتی نہ ہو۔ تو انہوں نے یہاں کہا کہ ایک گروہ تم سے اجازت مانگ رہا ہے۔ منافقوں نے اپنے دوستوں سے کہا کہ کفار کا دباؤ زیادہ ہو گیا ہے، اب یہاں نہ ٹھہرو، اپنے گھروں کو واپس چلے جاؤ۔ چنانچہ منافق میدان خندق سے لوٹ گئے، وہاں ٹھہرا رہنا مخلص کی علامت ہوئی، بھاگ جانا منافق کی پہچان بن گئی۔ بنو سلمہ و بنو حارثہ قبیلوں نے بہانہ بنا کر واپس کی اجازت حضور سے مانگی، پہلا گروہ تو بغیر اجازت ہی واپس چلا گیا، یہ دوسرا اجازت لینے کی کوشش میں لگا رہا، اور یہی بہانے کہہ رہا ہمارے گھر غیر محفوظ ہیں اور یہ ہیں فلاں ہیں۔ تو رب فرماتے ہیں وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِمْ مِنْ أَقْطَارِهَا، اور اگر ان پر فوجیں مدینہ منورہ کے اطراف سے آ جائیں، ارد گرد سے آ جائیں، حملہ کریں، تو ثُمَّ سُئِلُوا الْفِتْنَةَ، پھر ان سے فتنے کے بارے میں سوال کریں، یہ نہیں پھر ان سے کفر چاہیں کہ تم بھی کافر ہو جاؤ ہمارا ساتھ دو، تو لاتا ہو، یہ بولیں گے بالکل ہم تو نبی کو مانتے ہی نہیں، ہم تو یہ ہے نہیں، ہم تمہارا ساتھ ہیں۔ ایک رسول اللہ کے سچے غلام تھے، وہ کہتے جان چلی جائے، وہ کہتے نہیں نہیں، جو مکہ مکرمہ میں انہوں نے استقامت دکھائی، پھر مدینہ منورہ میں جو بھی موقع آیا، لیکن یہ دو نمبر تھے، انہوں نے بولا اگر یہ ایسے ہوتے یہ مدینہ منورہ بھی چلے جائیں، ادھر سے لشکر آ جائیں اور ان سے یہ کہہ دیں یہاں سئل الفتنہ تھا، یعنی فتنے کے بارے میں پوچھا جائے کہ اسلام قبول کرو گے تو فوراً آئیں گے، لاتا ہوا بالکل ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ وما تلبثوا بها الا يسيرا، تو اس میں ذرہ برابر بھی دیر نہیں کریں گے، وما تلبثوا بها، اس میں وہ نہیں ٹھہریں گے مگر تھوڑا سا، بس بولیں گے ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ تو یہاں پہ رب کریم نے ان کے یہ حالات بتائے کہ یہ اندرونی طور پہ ان کا انتہائی کے حالات خراب ہے، یعنی اگر بالفرض ان کے گھر ایسے غیر محفوظ ہوتے کہ جو چاہے ان میں گھس جاوے، پھر دشمن ان کے گھروں میں گھس کر ان سے مرتد ہونے کا مطالبہ کرتے تو یہ لوگ فوراً مرتد ہو جاتے، کیونکہ ان کے دل میں تو پہلے سے بھی ایمان نہیں تھا، ان کو تو بہانا چاہیے تھا۔ یہ تو رسول اللہ علیہ السلام کا کلمہ مجبوراً پڑھ رہے تھے کہ چلو ان کے ساتھ ہے، چلو کچھ مال غنیمت ملے گا، یہ ملے گا، لیکن جب مشکلات آئیں گے تو پھر تو یہ بھاگ جائیں گے۔ وَلَقَدْ كَانُوا عَهْدُ اللَّهَ مِنْ قَبْلُ لَا يُوَلُّونَ الْأَدْبَارَ وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا، اور بے شک اس سے پہلے بھی یہ منافقین اللہ سے عہد کر چکے تھے کہ وہ پیٹ نہیں پھیریں گے۔ کیا مقصد؟ اس سے معلوم ہے کہ پیارے عقائد و جہاں سے کسی چیز کا عہد کرنا گویا رب سے عہد کرنا ہے، کیونکہ یہاں تو رسول اللہ سے عہد کیا، اب قرآن کہتا ہے کہ اللہ سے عہدو اللہ، انہوں نے اللہ سے عہد کیا، یعنی رسول اللہ کا عہد اللہ کا عہد، رب تعالیٰ کے نائب ہیں پیارے عقائد و جان، نائب مطلق ہیں۔ اسی طرح کوئی اپنے شیخ سے عہد کرے، بیت کا ثبوت بھی اس سے ملتا ہے کہ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، بیعت کی حقیقت یہی ہے کہ کسی مقبول الہی کے ذریعے رب سے عہد و پیمان کرے اور ان عہدوں کو پورا کرے، یہ ایسی ہی ضروری ہے جیسے رب کے عہد کا پورا کرنا ضروری ہے۔ یعنی بنو حارثہ و بنو سلمان جنگ کے بعد آپ سے عہد کیا تھا، کیا عہد کیا تھا کہ ہم احد میں تو بھاگے تھے مگر اب کبھی دشمن کے مقابلے سے نہ بھاگیں گے، جنگ احد میں بھی بھاگے تھے، بولا اب نہیں بھاگے، اب موقع آیا تو ادھر پہنچ گئے۔ تو یہ تو ان کا شیوا رہا، ان کا طریقہ رہا، جن کے اندر ایمان ہو تو ان کا یہ ہے، لیکن رب فرماتے وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا، اور اللہ کا عہد پوچھا جائے گا، یعنی
جیسے قیامت میں اور چیزوں کا حساب و کتاب سوال و جواب ہوگا، ایسے ہی ان سے اپنے عہد و پیمان کا بھی حساب ہوگا۔ تو انشاءاللہ اس کے آگے ہم درس بڑھائیں گے، آج یہاں تک کافی کہ جنگ احزاب، جنگ خندق بھی اس کو کہتے ہیں، تو اس میں رب کریم نے یہ شروع سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا، اور اتنے لوگ یہ پورے یعنی انہوں نے تیاری کر کے کہ آج تو ہم ان کو صف ہستی سے مٹائیں گے، لیکن جس کی حفاظت رب کرے، بھلے ان کے پاس کچھ بھی نہ ہو اور ان کے ارادے پختہ ہوں، ان کو کوئی تکلیف، یہ قرآن میں ہم نے بار بار پڑھا، وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، آپ کا کچھ بھی نہیں بگاڑیں گے، اور خود جو ہے نا وہ اللہ کے نبی نے فرمایا اب کبھی بھی ہمارے پاس لڑنے نہیں آئیں گے جنگ خندق کے بعد، ہمارے اب یہ نہیں آئیں گے، کیونکہ جنگ بدر میں بھی دیکھ لیا، چلو احد میں تو شہداء ہوئے لیکن بھاگے تو یہ تھے نا، اور جنگ بدر صغریٰ میں تو سرے سے آئے نہیں تھے، اور جنگ عذاب میں سب کے سب مل کر آ گئے، پھر بھی ایسے شکست کھائی، اللہ کے نبی نے فرمایا یہ کبھی اب لڑنے نہیں آئیں گے، ابھی اگر جنگ ہوگی تو وہ کیا ہوگی، اقدامی ہوگی اور دفاعی نہیں ہوگی، ایک ہے اپنی دفاع کرنے کے، دوسروں کے پاس جانا۔ آج ہم چونکہ مسلمان بڑے کمزور ہو چکے، تتر بتر ہو گئے، تو اس لیے فلسطین میں یہ اسرائیل کتنے، لیکن وہ ظلم و ستم کرنے وجہ ہمارے برے اعمال، نماز ہماری صحیح نہیں ہے، ٹھیک ہے، روزے ہمارے یہ حال ہے، ہر طرف سے ہماری غمیاں دیکھیں، ہماری خوشیاں دیکھیں، پیارے نبی کی پیارے سنتوں کو ہم نے پس پش ڈال دیا، اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب میرے سنتوں کو ضائع کرو گے، اور بتا دیا ایسے وقت آنے والا ہے کہ تم دنیا سے محبت کرو گے، موت سے تمہیں خوف ہوگی، پھر دشمن تم پر ایسے حملہ ور ہوگا جیسے کوئی کھانے پر، جیسے ہمارے ہاں کراچی شہر میں شادی حال میں کھانے پر حملہ ور ہوتے ہیں، جیسے گھنٹی بجتی ہے اللہ کی پناہ، بس مرد عورتیں ٹوٹ پڑتے ہیں، بولا یہ ایسے تم پر ٹوٹ پڑیں گے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتا بھی دیا، پھر بھی ہمیں ہوش نہیں ہے۔ ہر گھر میں دیکھیں اگر 10 افراد ہیں تو ایک نمازی مشکل سے ملے گا، ہاں وہ بولے گا، ہاں وہ جو پکا نمازی ہو کہتے 4 تو پڑھ لیتا ہوں، تو وہی صبح کی نماز وہ نہیں پڑھی جاتی، اور اکثر تو ایسے ہیں پر نماز تو نہیں پڑھی جاتی، نہیں باقی میں بھائی تمہارا رہ کیا گیا، باقی کیا ہے، اب حالت بری ہے نماز پڑھتے ہو، نماز تو نہیں پڑھتا، روزے تو وہ گرمی ہوتی ہے، بڑے مشکلات ہیں، کون سے تمہارے اندر پیارے نبی کی سنت ہے، تمہارے تو 6 پوٹ کھاتے 5.5 پوٹ، یہ بھی رسول اللہ کی سنتوں کے خلاف ہے۔ ویسے میں دل کا بڑا صاف ہوا، تیرا دل تو پورا گندہ ہی ہوا ہے، ہاں دل کا بڑا صاف ہو، دل کا واہ واہ، دل کے صاف ہو کبھی روزے قضا کرتے، ارے وہ کبھی نماز قضا کرتے ہیں، کبھی درس قرآن بھی سنا، نہیں وہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتا نا، کیا کرتے رہتے ہو، وہ بس ٹی وی دیکھتے رہتے ہیں، ڈراموں کے لیے تو ٹائم ہے، واٹس ایپ اور فیس بک کے لیے تو ٹائم ہے، اگر ٹائم نہیں ہے تو دین کو سمجھنے کے لیے نہیں ہے۔ آپ دین کو سنو گے تو پھر اگر علماء کے لباس میں، پیروں کے لباس میں کوئی مسلمانوں کو گمراہ کرے گا، درس سننے والا کبھی گمراہ نہیں ہوگا، ولا یضل ولا یشقی، سورۃ طٰہٰ میں پڑھ چکے نا، پھر وہ کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے قرآن مجید فرقان حمید کے درس میں ہمیشہ حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے اللہ، جتنے میرے بھائی بیٹے مسجد میں یا اللہ تشریف لاتے ہیں، بڑی محبتوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں یا اللہ، یہاں یقیناً پرفتن دور ہے، اور گھروں میں ٹی وی لگے ہوئے، تو یہ ایک آسان بات ہے کہ بھائی یہ تو چھوٹا مولوی، وہاں بڑے بڑے علماء آتے ہیں، تو بہانہ تو ہے، لیکن ہم کہتے ہیں پیارے نبی کی سنت، پیارے نبی کے سچے غلام صحابہ کرام تابعین، اور 1400 سال کی سنت یہ کہ آپ جا کے خود سنیں۔ سوشل میڈیا پہ کو پتہ لگتا ہے، وہاں تو اکثر جو ہے نا خطرے بھی ہوتے ہیں، وہاں کھل کر کوئی بات تھوڑی کر سکتے، بولے گا ایسا نہیں یار نوکری چلی جائے اور خطرہ نہ ہو جائے۔ اور مسجدوں میں الحمدللہ جو بات ہوتی اس میں ہم چونکہ نہ ہم کسی کے پیسوں کے تمادار ہیں، نہ ہمیں یہ امید ہے، اور نہ کسی کا خوف ہے تو صرف خوف خدا ہے بس، باقی جتنا ہم نے سیکھا
اپنے بھائیوں تک کے پیغام پہنچاتے ہیں۔ یا اللہ علیہ محلہ اس میں درس میں شرکت کرنے والے دوسرے جو فیس بک اور واٹس ایپ اور یوٹیوب کے ذریعے سنتے ہیں، یا اللہ ان سب کی مشکلیں آسان فرما، دین اسلام پر استقامت نصیب فرما، سب کے مرحومین کی مغفرت، زندوں کو دین اسلام پر جینے سے پر موت نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔